ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 4 فروری 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 247 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الفرقان شروع کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر الفرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. لیکون للعالمین نذیرا. تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈر سنا دے. یہ کتاب ڈر سنانے کے لیے آئی ہے. اور ڈر کس چیز کا؟ آخرت کا ڈر کہ ہر شخص نے مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. وہی اللہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں بادشاہت اسی کی ہے. ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور ہر چیز کا اندازہ مقرر فرما دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک ڈیسٹنی مقرر فرما دی ہے. اس کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد اس کی موت ہے. اسی طریقے سے جتنے ریسورسز عطا فرمائے ہیں ان کا ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. اور لوگوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور آلہہ. لا یخلقون شیئا. جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون. بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اس میں تمام وہ ہستیاں شامل ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے. چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، خواہ بت ہوں، سب کے سب شامل ہیں. کیونکہ انہی آیات کی جب کنکلوژن ہوگی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 میں جا کے، تو اس دوران وہ ساری آیات آ جائیں گی جن میں یہ چیز ٹروتھ ریویل ہو جائے گا کہ یہ تمام کی تمام آیات ان تمام ہستیوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ڈیوینٹی میں کلیم کیا گیا، الوہیت میں کلیم کیا گیا. اور وہ ہستیاں قیامت والے دن دشمن ہو جائیں گی ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بد عقیدگی پھیلائی تھی. یہ آیات بھی آ جائیں گی. لہٰذا ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے بالکل زیادتی ہے. تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے یہ تمام ہستیوں کو شامل ہے
جن ہستیوں کے بارے میں لوگوں نے الوہیت کلیم کی، اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قصور نہیں اگر ان کے بارے میں کسی نے اس طرح کی بد عقیدگی پھیلا دی، بلکہ ان ماننے والوں کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا ہوئے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کا تو بڑی دور کی بات ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور نہ وہ موت کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ زندگی کی، یعنی نہ اپنی موت اور زندگی کے اوپر قادر ہیں اور نہ کسی اور کی. وَلَا نُشُورًا، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کے اوپر بھی قادر نہیں ہے. یہ ساری کی ساری قدرتیں اس ایک اللہ کی ہیں اور وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کو الہ مانا جائے. تو یہ میرے بھائیوں پہلی 3 آیات بڑی اہم ہیں سورۃ الفرقان کی، اور اس حوالے سے جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو انبیاء پر چسپاں نہیں کیا جا سکتا، اولیاء اللہ پر چسپاں نہیں کیا جا سکتا، فرشتوں پر جنات پہ نہیں کر سکتے، یہ تو خوارج کا طریقہ ہے. تو ان سارے دھوکوں کا جواب میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 154 کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پر. قرآن حکیم کی آیات جو کفار سے متعلق نازل ہوئی ہیں یا بتوں سے متعلق یا انبیاء سے متعلق، ان کا صحیح حکم کیا ہے، تعویل خاص کے اعتبار سے بھی اور تعویل عام کے اعتبار سے بھی. اور میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن حکیم شان نزول کے اعتبار سے محتاج نہیں ہے ان آیات کی امپلیمنٹیشن کا. اور اس میں نے ایک جملہ بولا تھا، جسے فٹ اسے گفٹ. قرآن حکیم کی آیات جس میں بھی فٹ آئیں گی وہ اسے گفٹ ہوں گی. اور پریکٹیکلی یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات کو آفاقی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو اس اعتبار سے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے اوپر فٹ کر دیا جاتا ہے. تو میں نے اس میں پھر کئی ایک آیات پرٹیکولرلی ایسی بتائی تھیں جو ہے ہی خالصتاً انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اللہ کے بارے میں ہے، فرشتوں کے بارے میں ہے، جنات کے بارے میں ہے. وہاں پر تو تعویل ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے. تو یہ آیات بھی بالکل تمام ہستیوں کے بارے میں ہے جن ہستیوں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی گئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. اب دیکھیں کہ یہ پہلی آیت کا آغاز کتنا زبردست ہے. سورۃ الفرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب القرآن الفرقان اس کو نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہان والوں کو ڈر سنا دیا جائے اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، قیامت کے دن کی جواب دہی کے بارے میں ڈر سنا دیا جائے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں بھی آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اس کو بھی ڈر سنا دوں، وہ بھی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائے. ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ڈر ہے ہی یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے یہ، اور اس ہستی نے اس کے لیے ایک ڈیسٹنی مقرر کی ہے، اس کے وقت مقررہ کے بعد اس کو وہ اپنے پاس بلائے گا اور پھر الٹیمیٹلی آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. میرے بھائیو 2 چیزیں اس میں نے ڈسکس کرنی ہے ان ڈیپتھ. ایک تو یہ الفرقان جو لفظ آیا ہے قرآن حکیم کے لیے، اس کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن کو نازل کیا. ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. پوری انسانیت کے لیے ہدایت کہا گیا.
حالانکہ قرآن حکیم کے شروع میں ہے ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے۔ اچھا، اس سے لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگار سے فوراً ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ داڑھی پگڑی نمازیں، اگر ان کے لیے صرف ہدایت ہے تو پھر عام آدمی کدھر جائے گا؟ بھائی اس کو تو کہا گیا ہے ہدی للناس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ ہدی للمتقین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ وقا کہتے ہیں عربی میں ڈر کو، بچنے کو، تقوی اختیار کرنے کو۔ یہ تقوی کا لفظ بھی اسے وقا سے نکلا ہے، یعنی انسان یہ ڈر جائے کہ میری مرضی کے بغیر جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب یہ ڈر کسی بھی انسان کو تنگ کرے گا، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہے، تو وہ فوراً اس تلاش میں نکلے گا کہ مجھے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم اسے کہیں گے یہ متقی ہے، ڈرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا تو اسلام تک بھی پہنچ جائے گا۔ تو ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے، یعنی جو ڈر جائیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا، ہماری ایسی کی تیزی پھیر دے گا اگر ہم نے اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار نہ کی، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اور 3، بالکل سٹارٹ کے اندر ہی جہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ الحی ہے، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے کتاب نازل کی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ، جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری۔ پرپزفل، با مقصد، حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپزفل، با مقصد کتاب ہے۔ ہم نے اسے مقصد کے تحت نازل کیا، اور وہ کیا؟ انسانیت کی ہدایت۔ ہدایت ہے مقصد اس کتاب کا۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزری ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، باقی کتابیں ہوں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل فرمائی اللہ ہی نے تورات بھی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور انجیل یعنی نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ویسے باقی صاحب بھی شامل ہیں، تورات بھی اس میں شامل ہے۔ من قبل، اس کتاب سے پہلے، ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر۔ وانزل الفرقان، اور اب ہم نے یہ فائنل ٹیسٹمنٹ الفرقان نازل کر دیا ہے، کیونکہ وہ کتابیں ٹیمپر ہو چکی ہیں۔ یہ کتاب اب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب پہ پیش ہوں گی اس کی باتیں جو اس کے مطابق ہوں گی قبول کر لی جائیں گی، اور جو اس کے خلاف ہوں گی وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے شدید عذاب، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی الفرقان لفظ ہے، یہ کراس ریفرنسز میں بتا رہا ہوں کہ سورۃ الفرقان میں جو لفظ الفرقان آیا قرآن کے لیے، یہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اچھا، یہی الفرقان ورڈ جو ہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک صحیح حدیث کے اندر آیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7281 نمبر حدیث ہے، 7281، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر کے اندر امام بخاری نے ایک چیپٹر بنایا ہے جس کا نام ہی ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس میں 7281 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں نے جسے ڈکلیئر کیا ہے، مسئلہ نمبر 111B اس کے اوپر ریکارڈ کروایا ہے، اس میں اس کا نمبر ہے 144 مشکات کے اندر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نیند کی حالت میں تھے،
اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کی جو مثال ہے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ پھر ان میں سے کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو کچھ فرشتوں ہی نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ یعنی یہ فرشتوں کی جو گفتگو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں، نیند کی حالت میں ہے، لیکن دل جاگ رہا ہے، جو ہم گفتگو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان فرشتوں میں آپس میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ہو جس نے ایک گھر بنایا ہوا ہو، اور اس گھر میں اس نے ایک دسترخوان بچھایا ہو جہاں پر کھانا لگا ہوا ہو، اور پھر وہ شخص ایک دوسرے شخص کو داعی بنا کر بھیجے، دعوت دینے والا کہ آؤ میں نے یہ گھر بنایا ہے، اس گھر کے اندر یہ دسترخوان ہے، اس دسترخوان کے اوپر یہ کھانا لگا ہوا ہے، تو دعوت عام ہے کہ لوگ آ کر اس میں سے کھائیں۔ اور پھر وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ جو گھر ہے اس سے مراد جنت ہے جس کے اندر دسترخوان بچھی ہوئی ہے، اور اس دائی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر آگے الفاظ ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے یہ جنت بنائی ہوئی ہے، اور اس جنت کی طرف بلانے کے لیے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور سورہ النساء کی بھی آیت نمبر 80 ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ الحمدللہ۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں کہ وہ فرشتے پھر کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ کہا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اسے مانو، امام اعظم اسے مانو جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے، جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی شخص کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس نے کس معاملے کے اندر جو ہے وہ 100%۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس پہ پوری امت نے اجماع کیا ہے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو، یہی ایک ایسا شخص ہے جس کی ہر بات مقبول ہے اور کوئی بات مردود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں صحابہ سے لے کر آخری زمانے تک، سب کے سب لوگ یہ ٹائٹل نہیں اچیو کر سکتے، ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود بھی ہوں گی اگر اکثریت قبول کر لی جائیں تو، تب بھی کچھ نہ کچھ تو مردود ضرور ہوں گی سوائے صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ صلاۃ بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، ایک تو الفرقان لفظ آیا، دوسرا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈر سنا دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور بعثت ہے پوری انسانیت کے لیے ہے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ویسے لفظ ہے رحمت للعالمین، لیکن اللہ کی وجہ سے یہ زبر میں بدل جائے گا، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ ایک یہ ترجمہ ہوگا اور ایک ترجمہ ہوگا تمام جہانوں کے لیے۔ کیوں؟ انسانوں کی سپیشیز ایک جہان ہے، گھوڑوں کی سپیشیز دوسرا جہان ہے، نباتات کی سپیشیز پھر ان کی بھی آگے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں سپیشیز ہیں،
2 ملین سپیشیز آن دا فیس آف ارتھ ابھی تک دریافت ہو چکی ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات، اور ہر مخلوق کی پھر کتنی زیادہ تعداد ہے، اربوں خربوں میں. تو یہ تمام جہان بنتے ہیں، پرندوں کا ایک جہان ہے، حشرات الارض کا ایک جہان ہے، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہ بھی ترجمہ ہوگا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور رحمت کیا کہ آخرت کے دن سے آنے سے پہلے ہی کوئی شخص آپ کو یہ بات بتا دے کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اپنے آپ کو درست کر لو، اس سے بڑی کیا رحمت ہے. یعنی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے اس دن، یوم التغابن جسے کہا گیا ہے، جیت اور ہار کے فیصلے کا دن، اس دن کی جواب دہی سے پہلے کوئی شخص پہلے پیپر آؤٹ کر کے آپ کو بتا دے تو رحمت ہی ہے نا. اور سورہ سبا کی آیت نمبر ہے 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. آخرت کا ڈر، جواب دہی کا ڈر، دوزخ کا ڈر، اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، جو لوگ اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کریں گے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 335 اور صحیح مسلم میں 1163 ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے 5747، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی. نمبر 1، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا روب دشمن کے اوپر ڈال دیا ہے. یعنی میرے امتی 1 مہینے کی مسافت پہ ہوں گے تو ان کا روب کفار کے اوپر پڑ جائے گا. اور یہ ہم نے دیکھا ہے سیدنا عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ کے اندر بھی، جب پرشین امپائر کے ٹکڑے ہوئے، اور جنگ یرموک کے اندر جب رومن امپائر نے گھٹنے ٹیک دیے، تو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند ہزار لوگوں کی دہشت جو ہے لاکھوں کے اوپر ڈال دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، میرا امتی جہاں مرضی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. حالانکہ اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ صرف لمیٹڈ مسجدیں ہی ہوتی تھی، مسجد سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. سفر پہ بھی جاتے تھے تو ساری نمازیں جو ہے اکٹھی کر کے رکھتے تھے اور پھر اکٹھی آگے پڑھنی پڑتی تھی. جبکہ اس امت کے لیے نہیں ہے، پوری زمین جو ہے سجدہ گاہ ہے، جہاں پر چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. نمبر 3، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. یعنی جو کفار سامان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے میدان جنگ میں، وہ حلال کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. اگلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے تھا کہ مال غنیمت وہ اپن میدان میں جمع کرتے تھے، اور غیب سے ایک آگ آتی تھی جو جلا کے راکھ کر دیتی تھی ساری چیزوں کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں امت کو اجازت دی گئی کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا ہے. ظاہر ہے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ، جس کے لیے وہ مقرر فرمائے گا. مسئلہ نمبر 88B میرا شفاعت کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، ڈیٹیل کے ساتھ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور نمبر 5، جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. الحمدللہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، 5 خصوصیات. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 1167، اور مشکات میں بھی وہ موجود ہے 5748. اس میں ایک چھٹی خوبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیان کی ہے 6 نمبر پر، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم بھی ہیں، نبوت کی مہر بھی ہیں، اور خاتم بھی ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں. اب یہ خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ موجود ہے اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ یہ پوری کی پوری زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دی گئی، اور پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے، اور قرآن حکیم بھی الفرقان ہے. تو یہ 2 چیزیں تھیں جن کو میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کیا جائے. اب اگلی آیات کی طرف آتے ہیں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 سے آن ورڈ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ،
اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، محض بہتان ہے جو گھڑ لیا ہے. افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ افطرا بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، اور اس معاملے میں مدد کی ہے ایک قوم نے ان کی. فقد جاءوا ظلما وزورا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ بات کرنے کے بعد یہ لوگ ظلم پر اتر آئے ہیں اور سفید جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک کھلی کتاب کی شکل میں کافروں کے سامنے تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی نے مدد کی ہے تو سامنے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شاعر کی صحبت نہیں کی ہے. پھر آپ کو کس نے اس طرح کا کلام سکھا دیا کہ جس کی وجہ سے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے اور ایک ایسی ریولوشن برپا ہوئی جو چند سالوں کے اندر 3 براعظموں تک پہنچ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. وقالوا اساطیر الاولین، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، جس کو اس نے لکھوا لیا ہے اور یہ صبح و شام تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. چونکہ انبیاء کے واقعات موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں، نعوذ باللہ. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اسے تو نازل کیا ہے اس ہستی نے جو کہ جاننے والا ہے پوری کائنات میں، زمین و آسمان کے اندر جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر ان کو جاننے والا ہے. انہ کان غفور الرحیمہ، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. چاہے تو ابھی پکڑ لے تمہیں اس گستاخی کے سبب، لیکن اس کی رحمت ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے. جس نے حق بات قبول کرنی ہے وہ قبول کر لے. تو یہ میرے بھائیو ان کے اعتراضات تھے. اب ایک اور کریٹیکل اعتراض آ رہا ہے کافروں کی طرف سے سورۃ الفرقان آیت نمبر 7 میں. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یعنی اس کا تو کوئی اسپیشل پروٹوکول ہونا چاہیے، اس کو کھانے کی حاجت نہ ہو اور بازار میں خرید و فروخت کی حاجت نہ ہو. یہ تو ہماری طرح کا ہی انسان ہے. لولا انزل الیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی ہمارے سامنے نازل ہو تو پھر ہم مانیں گے. فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈر سناتا، یعنی ان کے ساتھ فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو بتاتا کہ بھی ان کی اطاعت اختیار کرو ورنہ عذاب آ جائے گا. پھر ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر کے طور پر ایکسپٹ کر لیتے. او یلقا الیہ کنز، یا ان کے لیے کوئی خزانہ نازل کیا جاتا آسمان سے. او تکون لہ جنہ، یا ان کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا، یاکل منہا، جس میں سے وہ کھاتے. وقال الظالمون، اور یہ ظالم یہاں تک کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجل مسحورا، کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ان کا ذہنی توازن درست نہیں رہا. نعوذ باللہ من ذالک، ان پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ ایسے شخص ہیں. انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا دیکھو تو تمہارے لیے کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ اب سیدھی راہ نہیں پا سکتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی ساری مثالیں بیان کر کے، کبھی اور جگہ پہ آتا ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے مجنون ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بدنیتی کے ساتھ یہ اعتراض کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو نیک نیتی کے ساتھ یہ اعتراض کیا کرتے تھے. یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی کہ آپ ایک اتنی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، اچانک عمر کے 40ویں سال کے اندر چند دنوں کے لیے غار ہرا میں جانا شروع کیا اور پھر وہاں سے یہ کلام لے کر آگے. ہو سکتا ہے وہاں پر ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہو، اور اس اعتبار سے ان لوگوں نے ایسے لوگ بھی بلائے. صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث اس حوالے سے ملتی ہے، اور اس شخص کو انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا آئے ہو جب تم مکے میں تو دیکھ لو کہ ان کے مرض کا علاج ہو جائے.
تو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل اور معجزات والا چیپٹر ہے 30 جلد کے اندر، اس کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. میں ضمناً میرے ذہن میں ہی تو میں بیان کر دوں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو کیا ایشو ہے، آپ کیا دعوت دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تم اس کو سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. تو وہ تو ایک بار ہل گیا کہ کس قسم کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کی کمٹمنٹ ہے. ان الحمد للہ، بے شک تمام حمد اللہ کے لیے ہے. نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ ہی کی پناہ حاصل کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے پر اس کی پناہ میں. ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائی کے اگینسٹ بھی اسی کی پناہ مانگتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے وہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس نے جب دوبارہ سنا تو اس نے کلمہ پڑھ کر شہادت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا. الحمدللہ، یعنی وہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا. اس کو بات سمجھ، اس نے کہا یہ جادوگروں کے میں نے کلام سنے ہیں، اس طرح کا کلام نہیں ہوتا. حالانکہ ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، یہ قرآن نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر 2005 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر سے پہلے یہی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی. اس حوالے سے عصمت انبیاء کے عقیدے کے اوپر جو شبہات ہیں اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 2 نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B. اس میں نے کئی ایک چیزیں ڈسکس کی ہیں جو آج محل نہیں کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں. البتہ یہاں پر یہ جو ذکر آیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اس کا کوئی باغ ہوتا، اس کے لیے کوئی خزانہ نازل ہوتا. یہ 9 معجزات تھے منہ مانگے جو وہ مانگا کرتے تھے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک، جس کے کانٹیکسٹ میں نے 7 گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا ہے 4 نشستوں میں. مسئلہ نمبر 131A B C اور D، انہی 9 معجزات کے کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک. اور اس میں ایک بڑی اہم آیت مبارکہ ہے 88 نمبر، جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اگر جن و انسان سب کے سب جمع ہو جائیں اس بات پر، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ سب کے سب جمع ہو کر اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آئیں. اللہ اکبر. لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو وہ اس طرح کی کتاب نہیں پروڈیوس کر سکتے چاہے یہ سب جن و انسان مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، تب بھی اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے. اس کے بعد پھر یہ 9 معجزات کا ذکر آیا کہ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چڑھ کے بتائیں، آپ نہر جاری کر دیں، آپ کے لیے کوئی خزانہ ہو، آپ کے لیے کوئی باغ ہو، آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے کوئی کتاب نازل نہ لے کر ہوں. یہ ساری چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کلیئر کٹ ارشاد فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، پاک ہے میرا رب، میں تو کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں. اور بشر اس لیے کہا، اسی میں ہی آتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بنا کے بھیجتے. اچھا اگر فرشتوں میں سے کوئی نورانی مخلوق پیغمبر بن کے آ جاتی پھر انہوں نے اعتراض کرنا تھا کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے، انہوں کے پتا جناب ساڑھے نل کیڑے مسئلے نے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے. جسے ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے، یعنی کسی جگہ بھی خوش نہیں، دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر. اگر آپ نے بات نہیں ماننی تو لیم ایکسکیوزز تو بہت ہیں. اب انسان بنا کے بھیجا تو کہتے ہیں یار یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے. اگر فرشتہ آتا تو اس سے بڑا اعتراض ہوتا کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل کس طرح، یہ تو ہماری جو ہے وہ اس سپیشیز سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے الحمدللہ اس میں جواب دیے ہیں. وہ مسئلہ نمبر 131A B C D میں نے معجزات، کرامات
کے اوپر ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے، اسی طریقے سے استدراج کے اوپر یہ جو شعبدہ بازی ہوتی ہے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ بہرحال اس میں انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ بازاروں میں چلتا ہے اور ہماری طرح کا انسان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ہونے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تھے، مرتبے میں کسی شخص کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، تو انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے تو انسانوں میں صحیح آئیں گے۔ اچھا، ایک اور جملہ اس میں وہ بولتے تھے کہ وقال الظالمون، یہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے، جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اسی آیت سے کچھ لوگوں نے پلی لی اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کا انکار کیا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن موجود ہے۔ ہمارے اپنا تحقیق کے مطابق اہل سنت میں کسی بھی امام نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا ایک یہودی کی طرف سے۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو جادو زدہ شخص ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو، تو یہ کافروں کا اعتراض تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، پس گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ اب ہدایت اور سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ تو وہ یہ آیات پڑھ کر ہمیں اہل سنت کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ گمراہ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، حالانکہ یہ کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو جادو کہتے تھے، تو مسلمانوں میں سنی ہو یا شیعہ ہو کس کا یہ عقیدہ ہے یہ قرآن پاک جادو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بولتے ہیں یہ آپ پر کوئی جادو کا اثر ہے، کلام کو وہ جادو کا اثر کہتے تھے، نہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر یہ جادو ہوا ہے تو اب یہ جادو کا اگر ہم مان لیں گے تو ہم وہ کافروں والا کام شروع کر دیں گے۔ بالکل، اور پھر کہتے ہیں کہ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس دوران جو وحی نازل ہوئی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ بھائی وحی نازل کرنے والا اللہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی وحی کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس طرح کی پک اینڈ چوز کر کے پھر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ بھی بات ارشاد فرمائی سورۃ الحجر کے اندر، انا کفیناک من المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے خلاف۔ اس کا اگر کوئی شخص یہ رزلٹ نکال لے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کبھی مذاق نہیں اڑا سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کافی ہیں کفایت کرنے کے لیے، تو کیا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ پچھلے 100 سال کے اندر 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، روزانہ کی تقریباً 2.5 کتابیں بنتی ہیں یہ، تو جتنا مذاق اب اڑایا جا رہا ہے پہلے تو نہیں اڑایا جا رہا تھا۔ تو اس کا پھر ہم کہیں گے کہ مذاق تو اڑایا جا رہا ہے لیکن اسی تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے۔ آپ کوئی کہنے جی قرآن میں آیا کہ ہم استہزاء کرنے والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے تو اب کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ بھی قرآن حکیم میں آتا ہے، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اچھا اگر یہی مطلب ہے تو پھر غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ تو فوراً یہ بھی تعویل شروع کر دیں گے، اور اس کا ذکر تو قرآن میں سورہ ال عمران میں ہے کہ جب آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی مسلمانوں نے تلواریں پھینک دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نبی پہ احسان کیا ہے، محمد تو نہیں مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر یہ فوت ہو جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو الٹے قدم پھرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمانے والا ہے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دے گا، اور یہ الٹے قدم پھرنے والے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ تو اب یہ حفاظت اسی طریقے سے طائف میں صحیح مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کے ذریعے جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی گئی، نوجوان لڑکوں کی طرف سے مارا گیا، ان بچوں نے جن کو لگا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک سے آپ کے نالین مبارک بھی جو ہے وہ بھر گئے۔
تو آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو یہ کیسے ہو گیا؟ غزوہ احد میں دانت کیوں شہید ہو گئے؟ تو حفاظت کی ذمہ داری سے مراد ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے قائم رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا دنیا سے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل حالت میں آپ امت تک نہ پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو صحیح بخاری میں آتا ہے، مسئلہ نمبر 163 میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر زہر دیا گیا تھا ایک بھنی ہوئی بکری کے اندر، اور اس کی وجہ سے 2 صحابی شہید بھی ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے اور ابو داؤد میں اس کی پوری ڈیٹیل آتی ہے، مسئلہ نمبر 163 میں نے بیان کی ہے۔ اور پھر اس یہودیہ کو جس نے زہر دیا تھا قصاص میں قتل بھی کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس گوشت کی بوٹی نے بول کے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن آپ زبان پہ رکھ چکے تھے۔ البتہ پھر 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنے کے لیے اس زہر کو واپس کروایا، اور اس زہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جس نے 4 سال کے لیے زہر روک کے رکھا ہوا تھا وہ 4000 سال کے لیے بھی روک سکتا تھا، ایک ذریعہ بنایا، موت کا وقت آ چکا تھا، صرف ایک شہادت کا رتبہ، کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا، یعنی شہادت کی تمنا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کر دی۔ بہرحال دین آپ کامل حالت میں الحمدللہ امت تک پہنچا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ جو آیات ہیں اس سے ڈینائل ہو جائے گا، اگر ہم اس چیز کو مان لیں تو پھر وہ ڈینائل ہو جائے گا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تو محفوظ ہے، تو اس کا ڈینائل ہو جائے گا۔ محفوظ تو نہیں ہے، آپ پہ تو جادو ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں یہ تو کافروں کی بات ہے، وہ کہتے تھے یہ جادو زدہ شخص ہے۔ تو یہ آپ کانٹیکسٹ دیکھیں، ظلم نہ کریں، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو کہتے تھے یہ جادو کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ بالکل الگ ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے، ہم اس ڈاکٹرائن کو قرآن سے ہی نرلیفائی کر دیتے ہیں جادو کے معاملے میں، حدیثوں کو تو چھوڑ دیں۔ آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے، آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن حکیم سے ثابت کر دیں کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے، جیسے باقی معاملات ہیں، نبی کو بھوک لگتی ہے، نبی کو جب زخم لگتا ہے خون نکلتا ہے، نبی پر جب دکھ آتا ہے آنسو نکلتے ہیں، باقی سارے معاملات ہیں، نبی کی بیویاں بھی ہیں، کھانے پینے کا محتاج بھی ہے، سارے معاملات۔ تو اس طریقے سے نبی کے اوپر جادو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹرائن جو ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم توڑتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک۔ اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کافر کہنے لگے جو جادوگر آئے تھے، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کیا تم ڈالو گے اپنا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے، تم اپنا شوبتہ پہلے دکھاؤ گے نعوذ باللہ یا ہم دکھائیں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی کرو۔ فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی، تو جب انہوں نے وہ اپنا جادو ڈالا تو ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں، یخیل الیہ، یہ واحد کا صیغہ ہے، الیہم نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یوں اثر ہوا، من سحرہم، ان کے جادو کا۔ شکر ہے یہ سنگولر کا صیغہ آیا، الیہم ہوتا تو انہوں نے کہا نا موسیٰ مراد نہیں ہے، باقی لوگ مراد نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی ہے قرآن حکیم کی۔ یخیل الیہ، وہ موسیٰ کو یوں نظر آئیں، من سحرہم، ان کے سحر کے سبب، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، وہ رسیاں بھی سانپ کی مانند دوڑتی ہوئی نظر آئیں، حالانکہ نہیں تھی۔ وہ سورہ الحج کی آخری آیات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ سانپ کون بنا سکتا تھا؟ وہ ایک جادو کا اثر تھا، ہے رسیاں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ نظر آئی کہ یہ تو ہل رہی ہیں اور یہ بھی سانپ ہے۔ اس کے بعد مزید وہم آپ کا نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے جی ہی جی میں خوف کھا گئے،
اگر وہ رسیاں اور سانپ ہی تھی تو ان کو خوف ہی نہیں کھانا چاہیے تھا. اگر نہیں تھی رسیاں سانپ نہیں بنی ہوئی تھی, صرف رسیاں اور لاٹیاں ہی تھیں, تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو نظر آئی تو انہوں نے خوف کھایا. تو پھر کیا ہوا؟ قلنا لا تخف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈریے, انکا انت الاعلی, بے شک آپ ہی ان پر غالب آئیں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, آپ ڈال دیجئے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا عصا ہے, اس کو زمین کے اوپر ذرا ڈالیے تو صحیح. تلقف ما صنعوا, یہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے شعبدہ بازی کی ہے. ما صنعوا, جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید الساحر, یہ تو صرف جادو کا کرشمہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا, اور ساحر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی وہ آ جائے. پیغمبر کے مقابلے پہ اسے کامیابی نہیں ہو سکتی. پیغمبر کے پیچھے تو اللہ ہے, اس کی حفاظت کرنے والا. وہی ہوا کہ وہ سب کو نگل گیا. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ سب سے پہلے اثر قبول کیا جادوگروں نے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, سب کے سب جادوگر گر پڑے سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. اچھا آپ دیکھیں, فرعون نہیں ایمان لے کر آیا اور وہ جادوگر ایمان لے کر آئے. ٹیکنیکل ریزن اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر جادو کے فن کو سمجھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ جادو اپنے ایپیکس میں کہاں تک جا سکتا ہے. ہر شخص اپنے شعبے کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتا ہے. جادوگر بھی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے, جادو سے صرف یہ ہلتی ہوئی دکھائی جا سکتی ہے, یہ جو سب کچھ کھا پی گیا ہے یہ نہیں کہا کوئی. ورنہ تو کہتے ٹھیک ہے جو تسی بھی نکی جی سٹو اسی بھی کھوا کے دسنے. ان کو پتا چل گیا یہ جادو نہیں ہے. جس طرح ایک میڈیکل فیلڈ کا جو ڈاکٹر ہے وہ چیز جانتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں کہاں سے آپ زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے, بانڈ بنانے کے لیے 6 سے 8 ہفتے چاہیے. تو وہ پلسٹر کر کے وہ ہڈی کو سامنے کر کے اور اس کے اوپر پلسٹر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے خود بخود وہ ہڈی بانڈ بنائے گی. ڈاکٹر نہیں بانڈ بناتا, نہ دوائی سے بانڈ بن سکتا ہے. وہ بانڈ جو بننا ہے وہ نیچرلی وہ دونوں طرف سے ہڈی میں سے مواد نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل فینومینا آف نیچر رکھا ہے. لیکن اگر کسی ڈاکٹر کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ٹانگ توڑیں گے اور ایک بندہ یوں کر کے ہاتھ پھیرے گا اور بالکل سیدھا کر دے گا, وہ کہے گا یہ امپاسبل ہے, یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے, اس کا ایک ٹائم ہے, اس ٹائم سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, مسئلہ نمبر 131 سی کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 131 سی میں 17 معجزات بخاری اور مسلم سے بتائے ہیں. اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی اسی وقت. اب یہ فوراً بانڈ بن کے اس کا ٹھیک ہو جانا یہ معجزہ ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہی تو معجزہ ہے, عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. یہ علم الکلام کا لفظ ہے معجزہ. عربی میں قرآن حکیم میں حدیث میں معجزے کا لفظ نہیں آیا, اس میں آیتن کا لفظ آیا, نشانی, میریکل. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان معجزات کا ظہور فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور جس وقت چاہے. اس طرح کے معجزات کا ظہور ہو جاتا ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ جادو نہیں ہے, وہ ایمان لے آئے. اب اس سے بالکل کلیئر کٹ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ کی مانند ہلتی ہوئی نظر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گیا تو آپ کا جو اصول اور مبادی تھا وہ ٹوٹ گیا کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا. ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جو اصول اور مبادی یہاں تک ٹوٹا کہ اسی دوران ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا, پھر اللہ کی طرف سے وحی بھی آئی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دن اس کیفیت سے گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اعتبار سے آپ کی حفاظت کی. آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وحی کا معاملہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے, خصوصاً اپنے بیویوں کی جو باری ہے اس کو بھی بھول جاتے تھے. بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے, میں وہ حدیث بھی یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. تو اس سے زیادہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اور آپ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ حدیث تھی تو بڑے لوگوں نے روایت کیوں نہیں کی ہے, صرف جو ہے وہ حشام نہیں جو عروہ کا بیٹا ہے, عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں, اما عائشہ کے بھانجے ہیں, انہوں نے روایت کی ہے. یہ شام جو ہے یہ سٹھیا گیا تھا نعوذ باللہ. بھائی اما عائشہ نے یہ حدیث بیان ہی ایک بندے کے ساتھ کی تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اثرات تھے یہ لوگوں نے آبزرو نہیں کیے، یہ صرف آپ کی بیویوں نے آبزرو کیے ہیں. اور اسی حدیث میں بخاری اور مسلم میں الفاظ بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے سے بھی روک دیا کہ اس کو آگے ڈیٹیل سے بیان نہ کیا جائے، ورنہ تو کئی صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. اس حدیث نے خود اپنی حفاظت اس اعتبار سے بھی کی ہے، وہ میں حدیث بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کرنے سے بھی روک دیا، یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ بالکل بہانہ غلط ہے، لیم ایکسکیوز ہے کہ جی وہ وہی کا کیا بنے گا، وہ تو پھر جادوگر، یہ تو قرآن اعتراض ہے. قرآن کا اعتراض یہ نہیں ہے، کافروں کا جو اعتراض قرآن نے نقل کیا وہ بالکل اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، پوری امت کے لیے رول ماڈل بننے والے ہیں، تو آپ کو ان تمام کیفیات سے گزارا جائے گا. آپ کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا، صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے، صحیح مسلم میں آتا ہے طائف کے موقع کے اوپر جب آپ کو پتھر لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی نکلا. بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے جب دانت شہید ہوئے تو ایسا خون کا فوارہ چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلڈ پریشر کے لاس ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اسی لیے آپ کی جو شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوتے. آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاق پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں جوان، ان کو دفنایا بھی. سارے سرکمسٹانسز سے آپ کو گزارا گیا، اور اس ایک ذریعے پہ بھی گزارا گیا جادو کے اعتبار سے بھی کہ ایک دفعہ آپ کو گزارا گیا، اس کے بعد کبھی کسی پہ جادو نہیں ہوا. ورنہ تو سیدنا عمر نے پوری دنیا کو جو آگے لگایا ہوا تھا، رومن اور پرشین امپائر کو، تو اس وقت سارے دنیا کے جادوگر مل کے حضرت عمر پہ جادو کرتے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے المعوذات نازل ہو چکی ہوئی تھی، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. آج بھی صبح شام کے اذکار، کتنے جو کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے ہمارا لے لیں، ہم آپ کو پورا ڈیٹا دیتے ہیں، آپ ہمارے اوپر جادو کر کے بتائیں. اتنے کانفیڈنٹ لوگ بھی موجود ہیں. جو لوگ صبح شام کے اذکار کرنے والے ہیں الحمدللہ وہ اس اعتبار سے کانفیڈنٹ ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ جادو والی حدیث بھی آپ سن لیجئے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا گیا. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5763 سے لے کر 5766 تک 4 طرق اس کے موجود ہیں جس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. صحیح مسلم میں ہے 5703. اب یہ عجیب حسن اتفاق ہے، بخاری میں 5763 اور مسلم میں 5703، اس میں 63 اس میں 03. اور یہ الحمدللہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں معجزات والے چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5893. یہ ڈیٹیل سے حدیث یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہے. تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی. یعنی اما عائشہ نے بھی یہ چیز ابزرو اس اعتبار سے نہیں کی اسٹرانگلی. تو کہتی ہیں میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں باتوں کو بھول جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے کس بیوی کے گھر سے میں ہو کر آیا ہوں میں اس کو بھول جایا کرتا تھا. بس یہ 2 چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. پھر میں نے آج رات اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، آپ پہلی دفعہ اس ایکسپیرینس سے گزر رہے تھے، تو یہ میرے لیے معاملہ اشکار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادوگر کے پاس نہیں گئے، کسی تعویذ دھاگے کروانے والے کے پاس نہیں گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات 2 فرشتے میرے پاس آئے. اور بخاری مسلم کی حدیث یاد کر لیں، جو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک فرشتہ سرہانے آ گیا اور ایک پاؤں کی طرف. سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. یہ تاریخی روایتوں میں، تاریخ جو وہ طبقات ابن سعد ہے اس کے اندر ملتا ہے یہ نام. بخاری مسلم میں نام موجود نہیں ہے. 2 فرشتوں کا ذکر ہے، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا ایک پاؤں کی طرف، اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی سن رہے ہیں چونکہ آپ کا دل جاگ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھلا جانتے ہو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں. تو فرشتہ کہتا ہے، دوسرا پہلے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہو گیا. وہ شخص پوچھتا ہے کہ پھر کس نے جادو کروایا؟ یہ اصل میں
وہ ایجوکیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بنو زریق یہودی ایک قبیلہ ہے, اس میں ایک شخص ہے لبید بن اعصم, یہ ایک شخص ہے, اس نے جادو کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کے کچھ دندانے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک لے کر ان چیزوں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے, اور اس کو ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے. ذروان نامی ایک کنواں ہے اس کے اندر, یعنی اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے. اب یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا جناب, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے وہاں تک پہنچا رہا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر وہاں پر پہنچے اس کنویں پہ, اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ وہ صحابی تھے سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا عمار ابن یاسر, وہی دو لاڈلے علی ابن ابی طالب اور عمار ابن یاسر. ہر موقع پہ ظاہر ہے کہ یہ خاص لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ, میں نے جب اس کنویں کے پانی کا رنگ دیکھا تو وہ گاڑھا سرخ کلر تھا جس طرح کسی نے مہندی گھول دی ہو, اور وہاں پہ جو کھجور کے درخت تھے وہ گویا اس طرح تھے جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں جو قرآن حکیم کے اندر آئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کچھ بھی تھا یہ ساری چیزیں نکلوا کے اسی کنویں کے اندر جو ہے وہ دفنا دی, اور اس کے اوپر مٹی ڈلوا کے اس کنویں کو مکمل طور پر بند کر دیا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہ لے آتے اور لوگوں کو بتاتے اس کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کی وجہ سے لوگوں میں شر پھیلے, اس لیے میں نے اس بات کو وہیں پر دفن کر دیا. اس لیے یہ روایت اس طرح نہیں بیان ہوئی ہے, یہ علم کے طور پر ضرور ٹرانسفر ہوئی ہے, لیکن تواتر کے ساتھ کئی صحابہ سے اس لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس معاملے کو وہیں پر دفن کر دیا. تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے. ان کی ڈاکٹرائن میں نے توڑ دی ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کے 70 تک, لہٰذا یہ بالکل جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو منکرین احادیث سے متاثر ہیں اور احادیث کو وہ عقل کے پیرائے پہ تولنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس طرح کے عقل کے پیرائے استعمال کریں گے تو پھر قرآن پاک کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں ان کی آپ تعویل کرتے ہیں, احادیث بھی جو صحیح سند کے ساتھ آئے ان کی تعویل کریں, ورنہ آپ علمی پھکی لے لیں. آپ مجھے بتائیں, یہ علمی پھکی ہے, قرآن حکیم سے میں ایک بات پیش کرتا ہوں. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا جی کہ جی وہ نبی کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کسی شخص سے یہ پوچھئے, ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے, کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ ایک ایسا بچہ جس کو آپ نے بچپن سے پالا ہو, جو آپ کے بیٹوں کی مانند ہو, پھر وہ جوان ہو, حتیٰ کہ آپ کے نام کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہو, اس کی شادی آپ اپنی مرضی سے کسی عورت کے ساتھ کروائیں, پھر ان کی آپس میں نبھنا, اور آپ کا وہ بیٹا آپ کی اس بہو کو جو منہ بولی ہے, لیکن اگر آپ اس حقیقت سے دیکھیں کہ بچپن سے آپ نے اس بچے کو لے کے پالا ہے تو جسٹ لائک وہ ریئل بیٹا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی بیوی کے پاس بھی اسی طریقے سے پلا بڑا ہے, وہ اس کی تقریباً ریئل ماں ہی ہے, اس نے کبھی بھی نیگیٹو نظروں سے آپ کی بیوی کو نہیں دیکھا, نہ آپ کو اس نے باپ کے علاوہ کسی اور درجے میں دیکھا ہے, حتیٰ کہ لوگ اسے آپ کا بیٹا کہتے ہیں. پھر آپ اس کی شادی کرواتے ہیں ایک عورت کے ساتھ, پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے, اور پھر آپ اس عورت کے ساتھ جو آپ کی بہو بن چکی ہوئی تھی خود شادی کر لیں. کیا آپ گوارا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. کوئی شخص یہ کرے گا, پوری دنیا کی گالیں یہ کھائے گا, اور اس کا دل میں نہیں گوارا کرے گا کہ یار یہ میری بہو, میں اس کے ساتھ شادی کروں. لیکن یہی کیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا ہے. زید ابن حارثہ کو آپ نے بچپن سے پالا, بیٹوں کی مانند تھا, شادی خود کروائی سیدہ زینب کے ساتھ, لیکن نبھ نہیں سکی. وہ ہاشمی خاندان سے تھی, یہ غلام زادے تھے, وہ خاندانی والا معاملہ تو رہتا ہی. کافر وہ بھینسا پیج کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹیاں علی کو اور عثمان کو دی ہیں, بلال حبشی کو کیوں نہیں دے دی. یہ ایکسپیرینس آپ کر چکے ہوئے تھے. اور بخاری میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو. ہم پلہ لوگوں کے اندر مشکل ہو جاتا ہے نبھنا,
ذات بات کا فرق نہیں، لیکن ہم پلہ تو ہونا چاہیے. ایک ایئر کنڈیشن گھر میں رہنے والی بچی کو آپ جھونپڑی میں تو نہیں بیائیں گے نا، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. اپنے کف میں ہم پلہ لوگوں میں کیا جائے گا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے ساتھ، قرآن حکیم میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ منہ بولے بیٹے والی رسم توڑ دی جائے. زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا. یہ رسم توڑنے کے لیے اتنے بڑے لیول کا کام اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ تاکہ کامل یقین ہو جائے کہ منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اب وہ لوگ تو باتیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ بات چھپاتے تھے. وہ جو کشف المحجوب کے اندر اس کو اور طرف لے گئے، نعوذ باللہ من ذالک. تو حالانکہ زید ابن حارثہ کی شادی جس کے ساتھ ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی. آپ نے بچپن سے زینب کو دیکھا ہوا تھا. زینب کی کون سی ایسی خوبصورتی تھی جو آپ کو اب جا کے بھا جانی تھی، اس اعتبار سے کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی. ہاں کوئی ان سین عورت ہوتی تو آپ یہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ تردد نہ کرتے. زینب آپ نے دیکھی ہوئی، آپ نے رشتہ کروایا زینب کا. اس وقت تو پردے کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی ہوئی تھی، کوئی ان سین عورت تو نہیں تھی زینب. اگر آپ کی اپنی خواہش ہوتی آپ خود کر لیتے پہلے ہی. تو اللہ تعالیٰ تم اپنے دل میں بات چھپاتے تھے اور اللہ اسے ظاہر فرمانا چاہتا تھا. یعنی چھپاتے کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہی کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے. رسم توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونا ضروری تھا. اور وہ کس لیول تک ہوئی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ٹروتھ ریویل ہوا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یعنی حضرت زید ابن حارثہ مرد تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا، زید ابن حارثہ کی عمر 25 سال تھی اس وقت، یعنی یہ جوان تھے. تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. نبوت کی مہر ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے، جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے. خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. یہ بحث جو ہے قادیانیوں کے دھوکے کا جواب میں نے مسئلہ نمبر 40 میں دیا ہے، 40 نمبر میں. تو یہ آپ دیکھیں ختم نبوت کے ساتھ ذکر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اس لیول کا ٹروتھ، یعنی جو یونیورسل ٹروتھ تھا خاتم النبیین ہونے کا، اسی آیت میں اس یونیورسل ٹروتھ کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منہ بولے جو باپ والا رشتہ ہے نا، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا آپ کے لیے. اور اس میں یہ بھی خبر تھی کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے گا. اور اس کے پیچھے بھی آپ لاجک سمجھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے جب بچے جوان ہوتے تھے وہ ان کے جانشین بنا کرتے تھے، چونکہ ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا. اور جو جانشین بنتے تھے ان کو بھی نبوت ملتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین حضرت اسحاق اور اسماعیل بنے، ان کو پیغمبری ملی. اسحاق کے بیٹے بنے یوسف، ان کو پیغمبری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا ہوتا یقیناً پیغمبر ہونا تھا. لیکن ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کوئی بلوغت کی عمر تک پہنچے نا. چند مہینوں کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، سیدنا قاسم علیہ السلام اور سیدنا طاہر علیہ السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین، وہ وفات پا گئے. اور کہا گیا کسی مرد کے باپ نہیں. اور یہ منہ بولے رشتے والا جو ہے نا، ہمیشہ کے لیے اس جو رسم ہے اس کو توڑ دیا گیا. اور اس کی ہم لاجک آج کے دور میں جب بے حیائی اپنے عروج کے اوپر ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ منہ بھولے بہن بھائی ہوتے ہیں اور بعد میں وہ بہنوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں ساتھ. کتنے واقعات آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگ جس کو چاہتے ہیں نا جی یہ پڑھائی ہے، جی یہ بہنی ہے، جی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام نے اس کو کس حد تک کنڈیم کیا کہ ختم نبوت والی آیت کے اندر ہی اس کے اوپر حکم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ایک اس رسم کو ختم کرنے کے اعتبار سے، دوسرا یہ کہ چونکہ مرد کے باپ نہیں ہے لہٰذا یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہ ہو. آپ کا بیٹا کوئی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے گا، ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے اس کا تقاضا تھا کہ اس کو بھی پیغمبری ملتی. لیکن ختم نبوت کی برکت سے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس قرآن کے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرآن ہے. میں نے ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کی ہے. مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہے وہ یہ القرآن ہی ہے. تو یہ جادو والا مسئلہ بھی بڑے عرصے سے ادھار تھا، لوگ کہتے تھے.
اور اس قسم کے اعتراضات بڑے پڑھے لکھے طبقے کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کی ڈاکٹرائن توڑ دی ہے کہ قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن سپورٹ کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جادو ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کی حفاظت رہے گی، وہ اپنی جگہ رہے گی، اور تانوں ٹینشن لینے کی لوڑ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالت جنابت بھی ہوتی تھی، وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پہ ایک اہل حدیث عالم کو انہوں نے بلایا ہوا تھا، عالم آن لائن میں تو اسے کہتا ہوں عالم آن لائن حاضر، ٹھیک ہے، جب وہ لگتا ہوتا تھا، تو وہ اہل حدیث عالم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے تھے تو اس نے کہا جی آپ نے کیا کہہ دیا، آپ وسلم کیسے جنبی ہو سکتے ہیں؟ یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہیں کرتے تھے حالت جنابت میں؟ کتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کے اندر۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر آپ حالت جنابت میں مان لیا جائے تو اس وقت وحی کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا آپ کو وحی لینے کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، وحی کس وقت نازل ہونی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ٹینشن لے رہے ہیں کہ جی حالت جنابت میں اگر وحی نازل ہوگی تو پھر کیا ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ کس وقت چاہے وحی نازل فرمائے۔ تو تسی ٹینشن نہ لو کہ جی جناب وہ جادو کے دنوں میں اگر وحی نازل ہوئی تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ پہلے آپ ثابت کریں کہ وہ جو دن تھے وہ ہزاروں سال کے اوپر محیط تھے اور وہ پورا قرآن انہی میں ہی نازل ہوتا رہا، پھر آپ کی بات مانی جائے گی نا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان دنوں میں قرآن نازل ہوا ہے؟ اور اگر قرآن نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا نہیں سکے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ یہ امت کو دھوکہ دینا بند کریں، اور اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، تو میں نے عقلی لاجک بھی اس میں آپ کو دے دی ہے کہ یہ دل نہیں مانتا تو پھر بھائی دل یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک شخص جس بچے کو بچپن سے پالے اور اس کی شادی بھی اپنی مرضی سے کرائے، پھر جب وہ طلاق دے دے تو اس لڑکی کے ساتھ جس کو سارے معاشرے کے لوگ اس کی بہو سمجھ رہے ہوں وہ نکاح کر لے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس کی بنیاد کے اوپر آپ قرآن کے اس واقعے کو ڈینائی کر دیں گے؟ زید ابن حارثہ، اور زید واحد شخص ہے جس کا نام قرآن کے اندر آیا، کسی صحابی کا نام نہیں آیا سورۃ الاحزاب کے اندر۔ تو یہ میں نے ایک پھکی والا جواب بھی دے دیا ان کو کہ دل نہیں مانتا، آندہ کوئی کہنا دل نہیں مانتا تو دل پھر انہوں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، دل کے ماننے کے اوپر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، وہ جو یہ میں نے ایک مثال دی ہے قرآن حکیم سے، میں اس طرح کی اور مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ بہرحال عقل مند کے لیے ایک دلیل ہی بہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔